آج کل بد مذہبیت کا دور دورہ ہے، تو بد مذہبوں کی ایک تعداد ہے جو قرآن اور حدیث کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ کوئی سوشل میڈیا پر، کوئی ادھر ادھر، تو یہ کہتے ہیں جناب قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، جبکہ بد مذہب سے قرآن اور حدیث سننے کے حوالے سے ایک تابع بزرگ حضرت سید المعبرین امام سرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس دو بد مذہب آ گئے اور آگر کہنے لگے جناب ہم آپ کو کوئی چیز سنانا چاہتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا میں تم سے نہیں سنوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں جناب آپ پھر حدیث پاک سن لیں۔ آپ کہنے لگے میں وہ بھی نہیں سنوں گا، تم چاہے قرآن سناؤ یا حدیث سناؤ، میں تم سے دونوں میں سے کوئی چیز نہیں سنوں گا۔ خیر بالآخر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ مریدین کہنے لگے حضرت آپ نے سن لینی تھی، وہ قرآن کی ہی تو بات کر رہے تھے، حدیث کی ہی تو بات کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں بد مذہب تھے، اگر یہ مجھے قرآن یا حدیث سناتے تو اپنی طرف سے کوئی تعویل ساتھ لگا دیتے، اپنی طرف سے کوئی اس کے اندر کمی بیشی کرتے، تو کیا عجب کہ وہ میرے دل پر اثر کر کے یا میرے دل کے اوپر جو ہے کوئی وسوسے ڈالتی تو میرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ اس لیے بد مذہبوں سے بچنا چاہیے۔ اور آج کل ہمیں اس کا پتہ کیسے چلے گا کون بد مذہب ہے اور کون نہیں ہے؟ تو اس میں سمپل کچھ میں علامات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک ان کی علامت، سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ بے ادب ہوتے ہیں، ان کو بات کرنے کی ذرا تمیز نہیں ہوتی، انتہائی بے باک اور بدتمیز قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پہلی ان کی نشانی ہے کہ یہ بے ادب ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بے ادبی کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں پر بھونکنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یار ایک بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، اس ذات کے اوپر حملہ کرنے سے یہ باز نہیں آتے ہیں، یہ بھی ان کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر ان کی مزید علامت یہ ہے، کبھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں نقص تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ پنجابی شاعر کہتا ہے محبوبات نکتہ چینی جیرا کرن باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو جھوٹا پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جیرا مڑ مڑ اے فرماندا، اعظم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ اور جہاں دل لگ جائے وہاں عیب نظر نہیں آتا۔ تو جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب ہے ہی نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے کبھی علم پر اعتراض کریں گے، اے نہیں جی یہ پتہ نہیں تھا، یہ پتہ ہوتا تو یہ نہ کر لیتے، یہ پتہ ہوتا وہ نہیں، یہ منافقوں والا طریقہ ہے، یہ منافقین ایسے کیا کرتے تھے۔ کبھی حضور علیہ السلام کی معراج پر اعتراض کریں گے کہ جسمانی معراج نہیں ہوئیں گی، کبھی حضور علیہ السلام کے اختیارات پر اعتراض کریں گے کہ جی ان کو یہ اختیار نہیں ہے، ان کو یہ اختیار نہیں ہے، کبھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینے کے بارے میں اعتراضات کریں گے۔ تو اس میں یہ مسائل، یہ ان کی پہچانیں ہیں، یہ ان کے طور طریقے ہیں۔ تو اس لیے جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ میرے امام پہلے ہی سبق پڑھا گئے، فرمایا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو اس لیے فٹافٹ مٹو نہ ہو جایا کریں کہ یار یہ اس نے یہ بات کی ہے تو اس نے وہ بات کی ہے۔ آج کل ایسے ایسے فراڈی مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں گے محرم آ رہا ہے تو رافضیوں کے حق میں کوئی اچھا بیان دے دیں گے، باقی پورا سال ان کے مخالفت کرتے رہیں گے، لیکن محرم میں آ کے ان کے حق میں بیان دیں گے۔ پھر جب وہ دیکھیں گے ربیع الاول آ گیا تو پھر وہ اہل سنت و جماعت کے حق میں بیان اچھا دیں گے، اور پورا سال لوگوں کو اہل سنت سے بزنگ کرتے رہیں گے۔ اس طرح کے بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر جو ہے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں کہ بارش جب برستی ہے تو سب کو برابر کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں، جب برستی ہے سب کو برابر کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جہاں پر سبزہ ہوتا ہے اور زمین جو ہے وہ نرم ہوتی ہے وہاں پر تو وہ سبزہ اگاتی ہے، جہاں زمین نرم ہو وہاں سبزہ اگاتی ہے، لیکن وہی بارش جب کوڑے کے اوپر پڑتی ہے نا تو پھر بدبو ہی پیدا کرتی ہے۔ تو اس کوڑے کے ڈھیر پر نہ جائیں۔ آپ کو مشورہ ہے عاشقان رسول کی صحبت میں رہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔